ایک ننھے منھے طالب علم نے قرآن کریم کی آخری صورتیں پڑھ کر تمام بچوں کا قرآن کریم ختم کروایا۔ تلاوت کے وقت کیسے ہر فاسق فاجر گرے پڑے انسان کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرے دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، قلب پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور یہ بغیر ستون کے آسمان تھما ہوا ہے، اور نظام کائنات بڑا بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ روز سورج نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، اور چاند اٹھتا ہے، اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، ستارے جھلملاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اور کائنات کا نظام رواں دواں ہے، دن رات کی گردش ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، کس بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، زمین و آسمان کے پلر کون سے ہیں، یہ کائنات کس کے دم سے ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ مختلف طبقات کے بستے ہیں، اور ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ میرے دم سے یہ کائنات ہے، میں ہوں تو یہ زمین و آسمان قائم ہے، میں ہوں تو ملک چل رہا ہے، میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کائنات کو جتنا جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی روح کیا ہے۔ آج میری زبان بول رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کی سماعتیں کام کر رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، ہاتھ حرکت میں ہے، پاؤں چلتے ہیں۔ یہ کس کے دم سے ہے؟ یہ اندر ایک روح ہے، روح۔ اس روح کی وجہ سے تمام اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ روح بدن سے نکل جائے تو پھر انسان مردہ لاش ہے، نہ آنکھ دیکھے گی، نہ کان سنیں گے، نہ ہاتھوں میں جنبش ہوگی، نہ پاؤں میں حرکت ہوگی، اور انسان بے حس و حرکت ایک لاش بن کر پڑا ہوگا، اور پھر اس کو زمین پر رہنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس کو چند ہی گھنٹوں میں تہہ خاک اتار دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی اس کائنات کی ایک روح ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ روح کیا ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے وہ روح کیا ہے۔ جس نے کائنات بنائی ہے وہ اس کی روح بتاتا ہے کہ جب تک وہ روح اس کائنات کے اندر ہے، سورج طلوع ہوتا رہے گا، غروب بھی ہوتا رہے گا، کائنات محو گردش رہے گی۔ جس دن وہ روح اس کے اندر سے نکل گئی، یہ زمین و آسمان دھڑام سے گر جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ روح کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک دھرتی پر ایک بھی کہنے والا اللہ اللہ موجود ہے۔ یہ ذکر خدا بندی، اللہ کا ذکر، قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ اس کائنات کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ یہ پوری دنیا کائنات قابل لعنت، اس پر اللہ کی پھٹکار، اس پر اللہ کی لعنت، کوئی ذرہ برابر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ الا ان الدنیا ملعونہ، دنیا بھی ملعون، دنیا کی ایک ایک چیز ملعون، وملعونۃ ما فیہا، ایک ایک چیز ملعون۔ ہاں پھر اس ملعون کو برداشت کیوں کیا ہوا ہے؟
اس کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا، اس کو مٹا کیوں نہیں دیا جاتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے برداشت کیا ہوا ہے 4 وجہوں سے، وہ 4 باتوں میں سے وہ 4 باتیں ختم ہو جائیں، پھر یہ ملعون دنیا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ فرمائیں، قیامت برپا ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ الا ذکر اللہ، اس دنیا میں اللہ کا ذکر بھی ہے، جہاں بد اعمالیاں ہیں، جہاں زنا ہے، جہاں ڈاکہ ہے، جہاں کفر ہے، جہاں شرک ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں اگرچہ کم ہیں، ہر دور میں کم رہیں گے، قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے، ایمان لانے والے کم ہیں، مگر ان کم کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو برداشت کیا ہوا ہے۔ وما بالا، دوسری چیز، کچھ دھرتی پر ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے صدقہ ہے، جیسے روزہ ہے، یہ اعمال، یہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو برداشت کیا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز، او عالم، اللہ کا دین سکھلانے والے اس دھرتی پر موجود ہیں، او متعلم، اور اللہ کا دین سیکھنے والے اس دھرتی پر موجود ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کی کوئی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے آج ان کے وجود نے اور ان کے قرآن پڑھنے نے بچے کو یاد نہیں ہوتا، وہ بیچارہ کبھی مار بھی کھاتا ہے، کبھی روتا ہے، اور اس ایک ہی آیت کو صبح سے شام تک دہراتا ہے، اور اس پر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساق و فجار کی نافرمانیوں کے باوجود عاد و سمود کے کوڑے اللہ اس دھرتی پر نہیں برساتے، چلتے ہوئے نافرمان زمین میں دفن نہیں ہوتے۔ ان معصوم بچوں کی وجہ سے، قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑی بڑی آفتوں سے بچایا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے دور دراز سے آتے ہیں، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، کوئی سندھ سے